أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم الی آخرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 بندوں پر خاص ابر بہاراں پھر سے آ گیا، بندوں پر خاص ابر بہارا پھر آ گیا، رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھر آ گیا، ہے جس کی تربیت سے دل و روح کا نکھار، ملت کا وہ معلم ذیشان پھر آ گیا، چشم طلب میں اشک ندامت سجائے ہم، لوگوں ہمارے عفو کا سامان پھر آ گیا، اعلان مغفرت ہے گناہ گاروں کے لیے، بخشش کے ساتھ خاصد رحماں پھر آ گیا، دل کے بجھے چراغ بھی جس سے چمک اٹھے، ہم سب کے گھر وہ دور چراغاں پھر آ گیا، جنت کے در کھلے ہیں تو دوزخ ہوئی ہے بند، جنت کے در کھلے ہیں تو دوزخ ہوئی ہے بند، مجتاح و آسیو مہ غفراں پھر آ گیا، مائل ہے دل تلاوت و ذکر و درود پر، ہستی میں ذوق نو کا دبستان پھر آ گیا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ملے ہم کو ایسے دن، ماہ سیام تحفہ یزداں پھر آ گیا، اترا ہے اس مہینے میں اللہ کا کلام، اترا ہے اس مہینے میں اللہ کا کلام، چمکانے ہم کو جلوہ قرآن پھر آ گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو اور خوش دلی کے ساتھ کیے جانے والی عبادتوں کے اجر و ثواب کو بٹورنے لوٹنے کا ایک موقع زندگی میں پھر سے ہمیں عطا کر کے اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم کیا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، آتے رہتا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا، لیکن کسے پتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس کی زندگی کا سب سے آخری رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لیے پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں رمضان المبارک کی جو عبادتیں، فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں بکھیر کر بندوں کو مختصر سے وقت میں، تھوڑے سے ایک مہینے 29 یا 30 دن کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو اتنے بڑے بڑے ایڈوانٹیج دیا ہے، اتنے بڑے بڑے ثواب کے کمانے کا موقع دیا ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ جب ایک نماز پڑھتے تو ایک فرض کا ثواب ملتا، لیکن رمضان المبارک میں وہی ایک فرض کو ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرائض کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ موقع، یہ اپارچونٹی پھر ملے گی یا نہیں۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ
اللہ اور مومنوں کے درمیان عشق بن کے آتا ہے، محبت بن کے آتا ہے، تو پورے عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کی بندگی عبادت میں لگ جانا ہے دن اور رات۔ رمضان المبارک کا یہ پورے کا پورا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کے لیے جسمانی طور پر، مالی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، دنیاوی اور اخروی طور پر ہر اعتبار سے ٹریننگ دینے والا مہینہ، ٹرین کرنے والا ہے۔ مومن بندے کو ٹرین کر دیتا ہے کہ تم اپنے روحانیت کو کیسے چمکائے، اپنے مال کو کیسے پاک کرے، اپنے جسم کو کیسے نکھارے، اخلاق کو کیسے سدھارے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، پورا ٹرین کر رہا ہے۔ اس کی ہر عبادت مومن بندے کو نکھار رہی ہے، سنوار رہی ہے۔ تو ٹریننگ والے مہینے میں ٹریننگ حاصل کرنے کا سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا ذریعہ جسے اختیار کر لے تو پھر بندہ آسانی کے ساتھ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، وہ ہے قرآن پاک، قرآن عظیم۔ سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا ذریعہ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اپنے روحانیت، اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنے اخلاق کو، سب کو نکھارنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے، ڈھالنے کے لیے سب سے بڑا سورس ہے قرآن عظیم۔ اس قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل بھی اسی مبارک مہینے میں کیا ہے، رمضان المبارک کے۔ اور قرآن کی فضیلت ہی یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ عزیزان محترم، لفظ قرآن پوری قرآن پاک میں کل ملا کر 70 جگہ آیا ہے، 70 ٹائمز قرآن ذکر ہوا ہے۔ لفظ قرآن 58 ٹائم آیا ہے، 58 جگہ قرآن میں قرآن کا لفظ آیا ہے، ذکر ہوا ہے، اور 10 جگہ قرآنن لفظ آیا ہے، اور 2 جگہ قرآنہو یہ وہ آیا ہے۔ تو کل ملا کر 70 جگہ قرآن پاک میں قرآن کا لفظ آیا ہے، ذکر ہوا ہے۔ نزول کے اعتبار سے تیسری صورت ہے سورہ مزمل، اور قرآن پاک میں سورہ مزمل یعنی تیسری مرتبہ جو قرآن نازل ہوا، قرآن کی شکل میں سورہ مزمل نازل، اس میں پہلی مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ اور پورے قرآن اب جو ہمارے ہاتھ میں ہیں 1450 سال سے، ایک شکل دے کر، ایک ترتیب دے کر جو بنایا گیا ہے، سورہ بقرہ سے والناس تک، سورہ فاتحہ سے والناس تک 114 صورتیں۔ اس میں میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، تو ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن لایا ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، لیکن نزول کے اعتبار سے جو پہلے نازل ہوا ہے وہ سورہ مزمل میں ہے۔ حاضرین محترم، قرآن یہ مصدر ہے، اس کے معنی پڑھنا، ریڈنگ کرنا۔ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں یہ جو دستور حیات دیا ہے، ضابطِ حیات دیا ہے، زندگی، اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کیسے رہیں، کیسے گزاریں، اور ہمیشہ کی زندگی میں کیسے کامیاب اور کامران ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مینیفیسٹو، ایک دستور العمل، ایک کانسٹیٹیوشن ایسا بہترین، لازوال اور ہمیشہ کے لیے اپ ٹو ڈیٹ، پرفیکٹ وہ دیا ہے قرآن عظیم کی شکل میں۔ تو قرآن کے معنی پڑھنا، ریڈ کرنا، اور اللہ کی آخری کتاب کا خاص نام قرآن ہے۔ یہ قرآن پاک اس سے پہلے کسی بھی کتاب کا نام قرآن نہیں تھا، چونکہ اللہ کی یہ آخری کتاب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن نام رکھا ہے۔ اور قرآن کے ایک معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، بار بار پڑھی جانے۔ بار بار کیوں پڑھے؟ پند و نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے،
اس قرآن پاک کو بار بار پڑھنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب اس لیے بنائی ہے کہ بار بار پڑھتے ہوئے پچھلی قوموں کا ذکر ہے، ان کے واقعات کا ذکر ہے، انہیں بار بار پڑھو، بار بار پڑھتے جاؤ، بار بار پڑھتے ہوئے نصیحت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بغاوت کرنے والے ہیں، ضلالت اور گمراہی میں پڑنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، وہ کیسے نیست و نابود تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے کیسا عبرتناک انجام کرا ہے۔ اسی بار بار پڑھے جانے والی آخری کتاب قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو نبیوں کی دعوت کو قبول کیے، موافقت کیے، مانے، مشقتیں جھیلی، نصیحت کو اختیار کیا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مشقتوں کے صلے میں جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی میں جو اعلیٰ مرتبے دیے، مقامات دیے، بہترین بدلے دیے، اعلیٰ ترین ایسے ریوارڈ دیے ہیں جو کسی کان نے نہیں سنا اور کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ویسے دیے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر اس قرآن پاک میں ہے جو بار بار پڑھے جانے والی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن بار بار پڑھے جانے والی کی آخری کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ حاضرین محترم، قرء مصدر ہے، فتح یفتح سے آتا ہے، باب فتح یفتح سے، قرأ یقرأ، اس کا مصدر ہے قراءۃ اور قرآن۔ اب اس کے لغوی معنی، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی سنیے۔ قراءت کے معنی، قرآن کے معنی اور قرأ کے معنی کیا ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر اور جوڑ کر جمع کرنے کو قرآن، قرأ اور قراءت کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، ملانا، ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک کو ایک لفظ سے دوسری لفظ سے، ایک آیت سے دوسری آیت سے جوڑ کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ تو پڑھنے کے معنی بھی یہ ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ چونکہ قرآن پاک مین سورس ہے اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کو پانے کا، تو اس مین سورس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے درس کو، درس حیات کو، زندگی کے ضابطوں کو، رولز اور ریگولیشنز کو، سب کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی کی ضروریات کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ قرآن جسے آپ ہم اپنی زندگی کا مشعل راہ، امام، گائیڈ، مرشد بنا کر ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں گے اور اگر بدبختی مسلط ہو گئی تو پھر اس قرآنی تعلیمات کے اگینسٹ زندگی بسر کریں گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت کی رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا بہترین تحفہ دیا ہے رمضان کی شکل میں، اور رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کر کے اپنی زندگی کو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دنیاوی، اخروی، سماجی، ہر اعتبار سے اپنی زندگی کو ٹریک پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایک ایسی بہترین کتاب دے دی ہے جسے فالو کرنا لازم اور فرض ہے، جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، جس کے بعد ہی انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی آخری کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن پاک میں ہی قرآن کے 55 نام اور صفات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن سے ہی آپ کو ایک ایک کر کے سناتا ہوں۔ پہلا نام ہے قرآن۔
جو تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے. دوسرا ہے فرقان، تیسرا ہے کتاب، چوتھا ذکر، پانچواں تنزیل، چھٹا نام حدیث، ساتواں نام موعظہ، آٹھواں نام تذکرہ، نواں نام ذکرہ اور 10واں نام بیان، 11واں نام ہدا، 12واں نام شفا، 13واں نام حکم، 14واں نام حکمت، 15واں نام حکیم، 16واں نام مہیمن، 17واں نام ہادی، 18واں نام نور، 19واں نام قرآن کا رحمت، 20واں نام عصمت، 21واں نام نعمت، 22واں نام حق اور 23واں نام تبیان اور 24واں نام بصائر، 25واں نام مبارک، 26واں نام مجید اور قرآن ہی میں 27واں نام عزیز، 28واں نام عظیم، 29واں نام کریم، 30واں نام سراج، 31واں نام منیر اور 32واں نام بشیر، 33واں نام نذیر، 34واں نام صراط، 35واں نام حبل، 36واں نام روح اور 37واں نام قصص، 38واں نام فصل، 39واں نام نجوم، 40واں نام عجب، 41واں نام خیم، 42واں نام مبین، 43واں نام علی، 44واں نام کلام، 45واں نام قول، 46واں نام بلاغ، 47واں نام متشابہ، 48واں نام عربی، 49واں نام بشرا، 50واں نام عدل، 51واں نام امر، 52واں نام ایمان، 53واں نام نبا، 54واں نام علم اور 55واں نام قرآن پاک میں قرآن کا صفتی نام وحی. یہ سارے کے سارے 50 نام آیتوں میں ذکر کر دیے گئے ہیں. میں اختصار کے طور پر صرف نام ذکر کر دیا ہوں. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مقدس مہینے میں ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم تحفہ دیا. اس رمضان المبارک کے تعلق سے سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد، لوگ اگر جان جائیں کہ معافی رمضان المبارک میں کیا کیا اللہ نے فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، بزرگیاں، مرتبے، ثواب رکھا ہے، یہ جان جائیں بندے. اگر جان جائیں، اگر اف ہے یہاں پر، اگر جان جائے، لتمنت امتی، لام عربی گرامر کے حساب سے تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ لتمنت، تو میری امت تمنا کرے گی، لتمنت امتی ان تکون سنتا کلھا رمضان، تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی، خواہش کرے گی، کیا کرے گی کہ پورے کا پورا سال رمضان کی طرح گزرے. رمضان المبارک ایک بڑا پلان ہے، بڑا پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں اتنے اسکیمات ہیں. تو اس کو جب بندہ سمجھ جائے گا، علم ہو جائے گا، نالج گین کر لے گا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، اجر و ثواب کتنا رکھ دیا ہے. رمضان شریف کا چاند دکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کی بارش شروع، احسانات کی بارش شروع، برکتوں کی بارش شروع، جنت کے دروازے اوپن، دوزخ کے دروازے بند، شیاطین کو جکڑ دیا گیا. کتنے ہیں؟ اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی نوازشیں، رحمتیں، برکتیں بتانے اور سنانے بیٹھے تو بہت وقت لگے گا. مختصراً بتا رہا ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا جو ہی چاند دکھا، لیٹرلی یہ میرا دعویٰ ہے، آپ اس سے پہلے ظہر اثر کے قریب اب چاند دکھنے والا. بھائی 30 تاریخ شعبان مکمل 30 دن ہونے والے تھے، یقینی تھا. چلو 29 کو تو دکھیں گا چاند، نہیں دکھا تو رمضان المبارک، نہیں دکھا تو نہیں تھا. لیکن 30 تو یہاں طے ہو گئی تھی، 29 کو نہیں نظر آیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کو ریئلائز کریں گے، ہر ایک کریں گا، مومن تو مومن، کافر بھی کرتے ہیں، کہ ایک دم سے کلائمیٹ چینج، ایک دم سے موسم چینج، ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، دلوں میں محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے احکام کی قدردانی خود بخود بڑھ جاتی ہے. ایک دم دیکھ لیجئے. میں ایگزامپل کے طور پر ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، بڑی نہیں، چھوٹی.
چلچلاتی دھوپ میں سے گاڑی میں بائک میں کس پہ بھی ہے، چلچلاتی دھوپ اچھی لگی، لگتے کہ اندر گھر میں گھسے کہ اے سی روم میں آئے، اے سی روم میں آتے کہ آہا کیا ریلیکس محسوس کرتے، اوف کیا گرمی ہے بھائی، 48 ہے 47 ہے، گننے لگ جاتے، ٹیمپریچر گننے لگ جاتے. لیکن جب گرمی سے ایک دم اے سی روم میں آئے، اے سی اچھا کھلا ہوا ہے، تو جو ٹھنڈک مارتی ہے، خدا کی قسم ذرا سوچئے، ذرا تصور کریے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے شعبان المعظم کی 30 تاریخ تھی، یقینی تھی کہ اب رات میں چاند دکھو نہ دکھو، مطلع ہو یا نہ ہو، لیکن آج تو تراویح ہے، رمضان المبارک طے ہے. لیکن اس کے باوجود جب رمضان المبارک کے مغرب کی نماز ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اے سی روم میں آ گئے، کیا ریلیکس محسوس کرے، کتنا آرام محسوس کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے آپ، ایک دم سے ماحول بدل گیا، ایک دم سے پوری تھنک بدل جاتی، سب کی سوچ بدل جاتی، ہر ایک کی سوچ بدل جاتی. یہ خود اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے بھائیوں. کبھی مسلسل رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں وغیرہ، تو یہ ٹیسٹ آتا، یہ مزہ، یہ حلاوت، یہ لذت. اسی لیے حدیث شریف میں بتا دیا گیا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ معقول ترین، واقعی صحیح وجہ کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوٹتا ہے، معقول وجہ ہونا، ایسے نہیں کہ بس چھوٹی موٹی وجہ آئی بہانہ بنا لیے اور روزہ چھوڑ دیے، نہیں. رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزے کے تعلق سے میں مختصراً مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے روزے کو اگر معقول عذر شرعی کے بعد جینیون ہے، ریزن بہت ہی جینیون ہے، اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑا ہوا روزہ رکھنے کے لیے پوری عمر بھر بھی اگر روزہ رکھتا ہے قضا کے طور پر، تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے. ایک روزہ چھوٹا، اس کے بدل میں پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھ رہے ہیں وہ ثواب نہیں ملتا. تو ذرا یہ چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ چیزوں کو دماغ میں بٹھائیے، گھر والوں میں بٹھائیے کہ رمضان المبارک کی برکتیں بالکل یونیک، الگ، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فضیلتیں رکھی ہیں، اس میں جو برکتیں رکھی ہیں کسی میں نہیں. تو یہ سب کب ہوگا؟ بڑے سورس قرآن پاک کو تھامیں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے، قرآن پاک کو دستور حیات بنائیں گے، مینیفیسٹو بنائیں گے. کوئی بھی چیز ہوئی تو رولز اور ریگولیشنز دیکھتے. آج اگر ہم عبادتوں سے دور ہیں، خرافات میں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن میں پچھلی قوموں کی بغاوتوں پر، ضلالتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انجام بیان کیا ہے اس کو پڑھ نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، بندوں پر مہربان کیسے ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ دنیا کی چھوٹی سی معمولی سی مختصر سی 60 70 80 برس کی، یہ تو آج کی ہے، لوگوں کی پہلے کی عمریں 200 سال 250 سال 500 سال تھی، تو اب بھی 500 سال بھی کوئی بڑی عمر نہیں ہے. ہزاروں برسوں، ہزاروں صدیوں سے بسنے والی یہ دنیا میں 500 سال بھی کوئی اہمیت کے نہیں ہے. لیکن اس مختصر سی زندگی پر فریفتہ ہو کر، مر مٹ کر انسان برباد ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، چھوڑ دیا گیا. روز تسبیح میں پڑھتے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی دونوں ہمارے امام ہیں. اب امام آگے رہے گا، امام رکوع میں جائے گا تو مقتدی بھی جائیں گے، کیا نہیں پلٹ کے ادھر جا کے کچھ گاڑی سٹارٹ کر کے آئیں گے. نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو امام رکوع میں گیا تو رکوع میں جائیں گے، سجدے میں گیا تو سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھا تو سجدے سے اٹھیں گے، سلام پھیرا تو سلام پھیریں گے. تو امام جیسا کرے ویسا کرنا ہے. تو قرآن بھی ہمارا جب امام ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا درجہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
ماہ رمضان میں اسے نازل کر کے اس کو خاص فضیلت دی ہے، تو اب آپ سوچئے کہ اس قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا، آج کا ایک دن بھی ختم پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کو، فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑے سورس قرآن پاک کے جڑ جائیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کی امپورٹنٹ ترین، سب سے امپورٹنٹ بک بنا کر روز کم از کم 3 آیتیں معنی مطلب کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بار بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ لیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہاں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مستقیم لوگوں کا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا، کون سا ہے سیدھا راستہ؟ یہ جاننا ضروری ہے سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ ہر راستے والے بتاتے ہیں کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے وہ صرف قرآن بتاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور مبین قرآن حضرت مہدی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اگر یہ 3 سورس کو چھوڑ دیے تو پھر سمجھیے یہ کہ سمجھ میں آئے گا، بڑا اچھا ہے۔ حال میں دیکھ لیجئے ایک ہندوستان کی کسی ریاست میں جی پی ایس کیسا خطرناک بنا، جی پی ایس کو فالو کرتے ہوئے گئے، انکمپلیٹ برج پر گئے، اب وہ فالو کرتے، جی پی ایس کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سیدھا راستہ سمجھے، 4 نوجوان تھے بیٹھے ہوئے تھے کار میں بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، جی پی ایس سیدھا راستہ۔ یہ سب لوگوں کے لیے جو مہدویت کو چھوڑتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ جی پی ایس بتا رہے تھے، اندر میڈم بول رہے تھے بار بار رائٹ ٹرن لو، لیفٹ ٹرن لو، اتنے کلومیٹر ہے اتنے کلومیٹر، جی پی ایس مرشد نہیں بول رہے تھے یہاں جو جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ اب وہ فالو کرتے ہوئے گئے 4 نوجوان، ایک دم سے اسپیڈ زیادہ تھی اور برج انکمپلیٹ تھا، کھائی نیچے گر گئے، چاروں کے چاروں کا کچمبر نکل گیا، ہلاک ہو گئے۔ تو سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے پہلے جاننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ الہی پھر مسلمانوں میں پیدا ذوق قرآن ہو، اسی میں ان کا جینا ہو، اسی میں ان کا مرنا ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔